نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس آیت کریمہ کو آیت الکرسی کہتے ہیں اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اور مفسرین نے اور حدیث کی روشنی میں قرآن کریم کی بعض آیات کو قرآن کریم میں فضیلت جو ہے نا وہ اس کی بیان کی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے آیت الکرسی کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ یاد رکھیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن کریم میں سب سے افضل ہے، یا یاسین قرآن کا دل ہے، یا سورہ فاتحہ کو بڑی فضیلت حاصل ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا معاذ اللہ کہ باقی یہ جو آیات ہیں ان کی فضیلت نہیں ہے۔ ہر آیت جو ہے قرآن کریم کی، بلکہ ہر ایک لفظ اور ہر ایک حرف جو ہے وہ افضل ہے، لیکن یہ بھی تقسیم جو ہے یہ اللہ کریم کی اور اللہ کے رسول کی اپنی کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت بھی بیان فرمائی، سورہ یاسین کی فضیلت بھی بیان فرمائی، سورہ الرحمن کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور سب سے بڑھ کر فضیلت جو ہے اس آیت الکرسی کی بیان فرمائی، اور اس کے متعلق بے شمار احادیث جو ہے نا اس کی وہ ملتی ہیں۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں فضیلت، اس پر پھر مضمون کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت کریمہ ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کی جو آج صرف فضیلت پر ہی تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی مفہوم اور اس کی تفسیر پر کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے امام ابن حبان ہیں، اور امام نسائی نے حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی اس آیت الکرسی کو نماز کے بعد پڑھا تو اس سے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، یعنی کہ موت ہی ایک اس کے رستے میں آڑ ہے اور جنت کے درمیان، کہ جیسے ہی وہ دنیا سے کوچ کرے گا تو جنت کا وارث ٹھہرایا جائے گا۔ کون شخص؟ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، تلاوت کرنے کا مقصد پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عظیم اور فیض یافتہ صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو منذر آپ کا نام تھا اور آپ کی کنیت تھی ابی بن کعب۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ نے سوال کیا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے کہ یہ امام کیا اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، یا تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ تو ہر صحابی جو ہوتا تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تو وہ یہی کہتے اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے کسی صحابی کو کہ تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو، تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو۔ جب دوبارہ سوال کیا جاتا تو صحابی سمجھ جاتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ جواب دیتے۔ پہلی دفعہ سوال پر کبھی کسی صحابی نے جواب نہیں دیا، وہ یہی کہتے تھے اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بتاؤ کہ قرآن کا حکیم کی سب سے وزنی آیت کریمہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ پھر دوبارہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا، اس پر انہوں نے عرض کیا کہ آیت الکرسی کی سب سے بڑی جو آیت کریمہ ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کی تائید فرمائی، جواب کی کہ ہاں واقعی آیت الکرسی سب سے افضل ہے۔ اور یاد رکھیے یہ آیت الکرسی کی جو یہ فضیلت بیان کی گئی ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے، اور یہ قرآن کریم کی ان چند آیات میں سے ہے جس میں توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے، اور جس قدر تفصیل کے ساتھ اللہ کریم نے یہاں پر اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے قرآن میں کسی اور مقام پر آپ کو نہیں ملے گا۔ اور کئی شانیں اللہ کریم نے اپنی یہاں پر بیان کی اس آیت الکرسی میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عقیدہ جو ہے انسان کا توحید کا عقیدہ، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ جو ہے میرے دوستو، اگر وہی صحیح نہ ہو نا انسان کا، تو باقی ساری کی ساری تعلیم جو ہے نا دین کی وہ بے معنی ہو جاتی۔ تو توحید کا عقیدہ انسان کی سمجھ میں آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دین کی بنیاد قائم ہو گئی، دین کی لا الہ الا اللہ، یہ وہ بنیاد ہے جس پر دین اسلام کھڑا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی کلمہ تھا جو آسمان سے اتارا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں مگر اللہ ہے۔ تو جس کو یہ سمجھ آ گیا، جس کی یہ بنیاد قائم ہو گئی، سمجھ لیں کہ اس کا دین سیدھا ہو گیا۔ اسی بنا پر یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کریمہ ہے کہ جس میں مفصلاً اللہ کریم نے اپنی توحید کو بھی بیان کیا اور اپنی اوصاف جو تھے اللہ کریم کی وہ بھی بیان فرمائی۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی تو اللہ کریم اس کی دوسری نماز تک اس کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر یہ اس سے بڑھ کر یہ فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا آیت الکرسی، یہ حفاظت صرف نبیوں کی، صدیقین کی اور شہیدین کی کرتی ہے۔ یہ آیت کریمہ حفاظت کس کی کرتی ہے؟ نبیوں کی محافظ ہے، صدیقین کی محافظ ہے اور شہیدوں کی حفاظت۔ یعنی کہ اس آیت کریمہ کا فرض نمازوں کے بعد پڑھنا ایسے ہے کہ جیسے آپ نبیوں کی، صدیقوں کی اور شہیدوں کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ اوپر فرمایا نا کہ یہ حفاظت کرتی ہے کن کی؟ نبیوں کی، صدیقین کی اور شہیدین کی، کہ وہ پڑھتے تھے۔ یہی ثابت ہوا نا کہ وہ پڑھتے تھے تو ان کی حفاظت کی جاتی تھی۔ تو جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے نبیوں کی بھی سنت ادا کی، صدیقین کی بھی سنت ادا کی اور شہیدوں کی بھی سنت ادا کی۔
تینوں سنتوں آپ نے ادا فرمائی۔ اور پھر یہ کہ اس آیت الکرسی کی جو ایک اور فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں جو صدقہ اور وغیرہ اکٹھا ہوتا تھا نا، تو اس کی نگرانی کے لیے مجھے مقرر کیا ہوا تھا۔ جو یعنی کہ تقسیم کرتے، وہ صدقات اکٹھے ہوتے، آپ تقسیم فرماتے، جو بچ جاتا تو اس کی نگرانی کے لیے کسی بندے کو مقرر کرتے کہ دھیان رکھنا اس کا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نگران مقرر کیا کہ صبح تک اس کا دھیان رکھنا، چوکی دار۔ تو آپ کہنے لگے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے غلہ سمیٹنا شروع کر دیا، بغیر پوچھے گیچھے نا، رات کے اندھیرے میں ایک غیر شخص آیا اور اس نے وہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو اس نے رونا شروع کر دیا، میں غریب آدمی ہوں، میرے ذمے اہل و عیال کی ذمہ داریاں ہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں یہ کام۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، ترس کھا کر کہ چلو غریب آدمی ہے، مجبور ہے، تو میں نے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں جب صبح میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا نا، تو میرے بولنے سے بھی پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو گزشتہ رات تو نے قیدی پکڑا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اس نے سخت محتاجی کی مجھ سے شکایت کی، تو میں نے اس پر رحم کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو ابو ہریرہ، وہ جھوٹا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، وہ جھوٹا ہے، غلط بیانی کہہ رہا ہے، وہ پھر جلد آئے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری رات میں اس کا انتظار کرتا رہا کہ آقا نے یہ جب فرمایا نا کہ وہ پھر آئے گا، تو دوسری رات میں اس کا انتظار کرتا رہا، وہ پھر آیا۔ جب وہ پھر آیا تو اس نے پھر مال سمیٹنا شروع کر دیا، میں اس کے انتظار میں بیٹھا تھا، میں نے پکڑ لیا۔ جب میں نے پکڑ لیا تو پھر اس نے رونا دھونا شروع کر دیا اور اپنی مجبوریاں سنانا شروع کر دی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا ہوا تو آپ نے پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ اس قیدی کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا، اس نے کیا کہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میں تجھے پکڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں ایک محتاج آدمی ہوں۔ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ پھر جلد آئے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تیسرے روز رات کو میں نے پھر اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا، تو وہ پھر آ گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو پکڑا تو اس نے مجھے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے جانے دے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اب میں تجھے نہیں جانے دوں گا، تو جھوٹا ہے، تو کذب بیانی کرتا ہے، میں تجھے ضرور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کروں گا۔ جب تیسری بار یعنی کہ انہوں نے کہا کہ تو 2 بار پہلے بھی آ چکا ہے، اب تو تیسری بار پھر آیا ہے، تو عادی چور ہے، میں تجھے ضرور آج آقا کے سامنے پیش کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ ٹھہر جو، میں تمہیں چند کلمات ایسے بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا۔ تو جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو یہ پڑھا کرے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو۔ اس نے پوری آیت الکرسی جو تھی نا وہ پڑھ کر سنائی کہ یہ پڑھا کریں۔ تو آپ اگر یہ کرتے رہیں گے تو آپ مستقل اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ تو اس نے یہ وظیفہ بتایا۔ جب آپ صبح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوئے تو آپ نے پھر پوچھا کہ تمہارے قیدی نے اب کیا کیا؟ تو میں نے عرض کی کہ اس نے مجھے چند ایسے کلمات بتائے
کہ کہا جن سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع پہنچائے گا۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو اس نے تمہیں سچ کہا، اس نے تجھے آج سچ کہا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، اور وہ شیطان تھا، وہ شیطان مردود تھا۔ آقا نے فرمایا حقیقتاً وہ جھوٹا ہے، لیکن آج تم سے اس نے سچ بولا ہے، جو بھی اس نے تم کو کہا وہ سچ کہا۔ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو آپ نے فرمایا وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی انسان کو سبق ملا کہ آپ کو اچھی بات بتانے والا کوئی بھی ہو، علم کی بات کوئی بھی آپ کو بتانے والا ہو، آپ اس سے وہ بات لے سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رکھتے ہوئے کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے، اس کا آپ فرق کر سکتے ہو۔ تو یہ نہیں کہ بے عمل انسان ہے تو وہ کوئی بات کرے تو آپ کہیں نہیں تو بے عمل ہے میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ مطلب کوئی آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، مثال کے طور پر اسی سے بات کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک بے نمازی ہے، بڑا بزرگ ہے کوئی، تو وہ کسی بچے کو جوان کو کہتا ہے یار نماز پڑھا کر، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو پڑھتا نہیں یا یہ پڑھتا نہیں تو میں کیوں پڑھوں جی۔ کہ اچھی بات پر عمل جو کرنا ہے نا، یہ اس حدیث مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کے کہنے پر، بے شک وہ شیطان تھا، جھوٹا تھا، کاذب تھا، ظالم تھا، لیکن جو اس نے عمل بتایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ عمل صالح تھا، اور آقا نے تائید فرمائی کہ ہاں بات اس نے ٹھیک کی ہے، بے شک وہ جھوٹا۔ تو اب کوئی بھی شخص آپ کو کوئی دین کے معاملے میں اچھی بات بتاتا ہے تو آپ اس پر عمل کریں، آپ کو اس کے عمل کرنے کا اجر ملے گا، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ وہ کہنے والا جو کہتا ہے نا، وہ اگر اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ جواب دہ ہے، لیکن آپ کو تو کلمہ خیر اس نے بتایا تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے حضرت ابو ایوب انصاری سے، اسی طرح کی روایت ہے، یہی تقریباً روایت جو میں نے پہلے بیان کی، یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا شیطان والا، کہ ان کے گھر میں کھجوریں پڑی تھی تو اسی نے بھی یہ سارا جو اسی طرح ساری حدیث مبارک ہے۔ یہاں پر جو بیان فرمانے والے ہیں وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حضرت ابو ہریرہ کی حدیث مبارک ہے ایک اور، آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے یہ جو قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حدیث مبارک، اور بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، یہ قرآن کی سردار آیت ہے، جس گھر میں یہ پڑھی جائے گی اگر اس میں شیطان ہے تو وہ یقیناً نکل بھاگے گا۔ اور یہ آیت کون سی ہے؟ یہ آیت آیت الکرسی ہے۔ تو اس حدیث مبارک سے یہ پتہ چلا کہ حقیقت میں انسان کمزور، جن کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں انسان کمزور نہیں ہے۔ انسان شیطانی، طاغوتی، ابلیسی قوتوں پر غلبہ پا سکتا ہے، کس طرح کہ وہ صاحب علم ہو اور صاحب عمل ہو، صاحب علم ہو اور صاحب عمل ہو۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نا، جس گھر میں لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اس گھر میں کبھی شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ شیطان کا کیا کام وہاں پر؟ جہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہو، جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہو، اس گھر میں کبھی شیطان داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو ہمارے گھروں میں لعنتیں ہیں نا، یہ ہمارے گھروں میں لعنتیں دار آئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حصار سے باہر نکل گئے۔ وہ جو اللہ کریم نے اپنی رحمتیں، اپنا فضل اور اپنا کرم جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اس شکل میں کہ ہم فرما برداری کریں گے، ہم نے وہ چھوڑ دیا تو اللہ نے اپنا وہ حصار اٹھا لیا، ہم شیطان کے نرغے میں آ گئے۔ تو وہ جو رحمتیں ہمیں ملنی تھیں، جو ہمیں وہ اللہ کی
حفاظت ملنی تھی وہ ہمارے گھروں سے جاتی رہی، اور طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی جتنی بھی پریشانیاں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نا، وہ مال کی پریشانی ہو، جان کی پریشانی ہو، بیماری ہو، قرض ہو، گھر میں بے برکتی ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، یہ سارے کی وجہ ایک ہی ہے میرے دوستوں، میرے بھائیو، دین سے دوری، دین سے، اللہ کے ساتھ تعلق کی کمزوری، اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق کی کمزوری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کمزوری۔ تو یہ جو حدیث مبارک یہ سکھلا رہی ہے ہمیں کہ جو پڑھے صرف آیت الکرسی کی بات کی جا رہی ہے، جو یہ پڑھے تو شیطان اگر اس کے گھر میں ہوگا تو بھاگ جائے گا، وہ تو جس کا وظیفہ ہی یہ ہو، جس گھر میں وظیفہ ہی یہ ہو کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہو، وہاں شیطان کبھی ٹھہر سکتا ہی نہیں۔ اور حضرت امام بن دریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات روایت کرتے ہیں کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے، صبح تک 2 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے اللہ کریم کھڑا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس سے بڑھ کر اور انسان کو کیا چاہیے کہ اللہ کی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے۔ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے کی رات، جتنی بھی آپ رات گزارتے ہیں، آپ بستر پر لیٹے، آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت کی تو اللہ کریم نے 2 فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے کر دی۔ اب یہ عقیدہ تو میرا اپنا کمزور ہے نا، یا میں ہی ان باتوں پر عمل نہیں کرتا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکین فرمائی، تو وہ ساری مصیبتیں مجھ پر غالب آ جاتی۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے رات کو سوتا ہے، صبح فجر کی نماز کے لیے اللہ کریم اس کو اٹھا دیتا ہے، وہ پھر کبھی غافل نہیں رہتا، اس کی غفلت اللہ کریم دور فرما دیتے ہیں۔ حضرت حاکم کی روایت ابو ذر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بیٹھ آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، اور میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی، روزے کی اور صدقہ کی فضیلت بیان کی، ان کے فضائل بیان کیے، اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر سب سے عظیم آیت کون سی نازل ہوئی؟ ابو ذر فرماتے ہیں میں نے سوال کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ ساری آیت کریمہ سورہ آیت الکرسی آپ نے تلاوت فرمائی کہ یہ سب سے عظیم جو ہے نا آیت ہے جو مجھ پر نازل ہوئی۔ اور اسی طرح خطیب میں حضرت ابن عمر، عبداللہ بن عمر جن کا نام ہے، ان سے یہ روایت ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بذات خود اس کی روح قبض کرتا ہے۔ یہ ایک اور شرف ہے کہ ملک الموت اس کی روح کو قبض نہیں کرے گا۔ جو بندہ اپنی زندگی میں آیت الکرسی کا ورد کرنے کا عادت بنا لے گا، جو آیت الکرسی کی تلاوت کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اس کو یہ فضیلت مل جائے گی اس آیت الکرسی کے صدقے سے کہ اس کی روح کو اللہ کریم اپنے اذن سے جو ہے قبض کرے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، کتنا اعزاز اور کتنا کمال اور کتنی عزت ہے کہ رب کریم اپنے دست قدرت سے اس بندے کی روح کو قبض کر فرمائیں گے۔ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ہر بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ خود اس کی قبض کرے گا روح، اور وہ اس کو مجاہد کا درجہ دیتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی جانب سے جیسے جہاد کیا اور اس جہاد میں وہ شہید کیا گیا۔ اتنا بڑا اجر کہ ایک تو روح اللہ تعالیٰ قبض فرمائیں گے، دوسرا اللہ کریم ان کو درجہ وہ دے گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی جانب سے جہاد کیا ہو، اور شہید کا درجہ بھی دیا جائے گا۔ اور آخری حدیث مبارک بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں، بات تھوڑی لمبی ہو گئی، کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم سے یہ روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روکے ہوئے ہیں۔ اس کا انتقال ہوا نہیں کہ جنت میں داخل ہوا۔ اور جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھروں کو بھی ایمان دے دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ صرف اس کے گھر پر اللہ کریم امان نازل نہیں کرتا، اس کے ارد گرد کے جو پڑوسی ہیں
اس آیت الکریمہ کے پڑھنے کی بدولت اللہ کریم اس کے پڑوس کو بھی امان میں لے دیتا. تو اتنی فضیلتیں اور بھی حدیث مبارک ہیں، لیکن یہیں پر آج بات کو ختم کرتے ہیں. کل اللہ کریم نے چاہا تو آیت الکرسی کا جو ہے وہ ترجمہ اور اس کی تفسیر تھوڑی سی جو ہے بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.